حسین لانگو صاحب کا ایریا ہے، میں نے یہ نہیں دیکھا کہ نصر اللہ زیر کا ایریا ہے. ہمارے کوئٹہ شہر کا ایریا ہے. ہمارا کوئٹہ شہر بہتر ہونا چاہیے اور سب چیزوں سے بالاتر ہو کے جام صاحب نے ان کوئٹہ کو سب سے بڑی ترجیح دی. جو یہاں لوگ بات کر رہے ہیں کہ کوئٹہ جو ہے پی ایس ڈی پی ٹھیک نہیں بنی، مگر میں فرسٹ ٹائم آیا ہوں، میں یقیناً حلفاً کہتا ہوں کہ اس سے اچھا پیکیج کوئٹہ کے لیے آپ پرانا پی ایس ڈی پی دیکھ لیں، اس سے پرانا دیکھ لیں، آج تک کسی نے نہیں دیا. آپ سپینی روڈ دیکھ لیں، ابھی سریاب روڈ سے ایک روڈ بن رہا ہے، سمنگلی روڈ تک جا رہا ہے، شہباز سٹون سے روڈ کو بڑا کیا جا رہا ہے. آپ کا فٹ سال گراؤنڈ جو ہے سریاب پہ دیا گیا ہے اور بلکہ ایک لائبریری بھی دی گئی ہے اور اس کے مزید علاوہ بھی نیٹ پریکٹس کے لیے کرکٹ گراؤنڈ کے لیے جگہیں دی گئی ہیں. کوئی اس میں یہ نہیں رکھا گیا کہ یہ کس کا ایریا ہے یا کس کا ایریا ہے. ہم نے ایز اے کوئٹہ ان کو یہ پیغام دیا کہ کوئٹہ بہتر ہونا چاہیے اور جام صاحب نے کسی چیز کے اوپر انکار نہیں کیا اور انہوں نے ہر چیز ہمارے ساتھ ایگری کیا. اور جہاں تک کمشنر کی بات ہوئی، کمشنر ایک بہت محنتی آدمی ہے اور اس نے بڑا لگن سے کوئٹہ شہر کے لیے کام کر رہا ہے اور کافی ان کا تجربہ رہا ہے لاہور میں. وہ تجربے کی بنیاد پہ کوئٹہ کے مختلف روڈوں کے ساتھ ہمارے ساتھ مشورے، ہماری کمیٹی ہے جس میں خالق ہزارہ صاحب ہے، نعیم صاحب ہے، ہم لوگوں نے مل کے کوئٹہ شہر کے بارے میں ایک پلاننگ کی اور ایک بڑا اچھے انداز سے روڈوں کا ڈالا ہے، جس میں نوکلی بائی پاس ہے. آپ کا میرے ایریا میں ایک سرخ اللہ ڈیم ڈالا گیا ہے. یہ کوئٹہ شہر کے پانی کے جیسے مسئلہ ہے وہ ایک بہترین طریقے سے حل ہوگا. اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پچھلے ٹینیور میں ایک گوشت مارکیٹ کو گرا دیا گیا جس سے کافی لوگ بے روزگار ہوئے. وہ آج تک وہیں کا وہیں کھڑا رہا. آج اس میں سے لوگ بے روزگار ہو گئے، خوار ہو گئے اور ان کو کوئی مطلب نہ پلازا بنا، نہ کوئی پلاننگ بنی. تو وہ ایک بہت بڑا نقصان ہے. کوئٹہ شہر کے مین گوشت مارکیٹ کو جو ہے توڑ دیا گیا جس کی وجہ سے لوگ خوار ہوئے. پھر میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ کوئٹہ شہر کے اندر جو پچھلے ٹینیور میں سبزی والے، فروٹ والے، ان کو تنگ کیا گیا تھا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے لوگوں کو کامیاب کر کے اسمبلیوں میں بھجوایا گیا. مگر اس دفعہ آپ دیکھیں کہ رمضان بازار لگے گئے، ان کو باقاعدہ طور پہ ایک صحیح ریٹ ان کے رکھے گئے کہ اس ریٹ کے اوپر آپ بیچیں. باقاعدہ ڈی سی، کمشنر، اے سی خود ان کو چیک کر رہے تھے. ایک لوگوں کو روزگار کا اور ایک آدمی کو گھر سے نکلتا ہے تو سامنے ان کو سستے بازار ملے. یہ ایک بہتری کی طرف سسٹم کیا ہے. اور میں اپوزیشن بھائیوں سے یہ بھی کہوں گا کہ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کسی بھی فلور کے اوپر کہ اگر جام صاحب کی کوئٹہ میں ایک سیٹ ہے، ہوتی بھی ایک سیٹ بھی نہیں ہے، اس کے باوجود انہوں نے 30 ارب روپے کا پیکیج دیا ہے، تو یار میں کہتا ہوں کہ اس سے انصاف اوپر نہیں ہو سکتا. کسی بھی پارٹی ہو، کوئی آدمی ہو، عام آدمی ہو، اس سے اوپر انصاف نہیں ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ میں نے جام صاحب کو کوئٹہ شہر کے مختلف ایریے میں ہمارے سرکی روڈ ہے، وہاں سکول نہیں ہے، ہاسپٹل نہیں ہے، وہ جام صاحب کو میں نے کہا میرے ساتھ وزٹ کرے کیونکہ پشتون آباد کا، پوری پشتون آباد کا جو ہے وہاں ایریے میں سکول نہیں ہے. تو میں چاہ رہا ہوں کہ ایک بڑا سکول وہاں بنے تاکہ وہاں کے لوگوں کو فائدہ ہو. اور میں نے جام صاحب کو یہ بھی ریکویسٹ کیا ہے کہ سرکی روڈ کو تھوڑا سا وائڈننگ کرے یا بڑا کرے، تو وہ بھی جام صاحب نے ایگری کیا ہے. ہمارا اسی طرح پرنس روڈ ہے، وہ ہے، مشن روڈ ہے، وہ بھی پی ایس ڈی پی میں شکر الحمدللہ آ گیا ہے. ہمارا پٹیل روڈ ہے، وہ بھی آ گیا ہے. اب زیر بائی کے ایریے میں ایک بادینی روڈ ڈالے ہے جو کروڑوں روپے کی مالیت کا ہے. اسی طرح مزید بھی ہم ادھر سیوریج کے حوالے سے کام کرنا چاہتے ہیں. آپ سریاب کے ایریے میں ہم نے جو پروجیکٹ کیا ہے ابھی کہ جو روڈ کو بڑا کیا جائے گا اور سگنل فری روڈ کو بنایا جائے گا، یہ ایک پیکیج دیا گیا ہے. مطلب اتنے اچھے پیکیج، میں تو فرسٹ ٹائم آیا ہوں. میں یقین کریں کہ اس سے پہلے بھی بلوچستان میں پیکیج بنتے رہے ہیں اور لوگ بڑے پریشان رہتے ہیں. کس کے حوالے سے؟ پارکنگ کے حوالے سے.
जो पिछले टेन्योर में नक्शे पास हुए हैं कोयटा शहर के अंदर, आप यकीन देखें कि प्रिंस रोड जाएं, आज भी आप तहकीकात कराएं, आज भी तहकीकात कराएं कि प्रिंस रोड के ऊपर बंदा नहीं गुजर सकता है। 3-3, 4-4 मंजिलों की जो है प्लाजो की अप्रूवल दी गई है और वो पार्किंग वो नहीं है, उसमें पार्किंग नहीं है और वो वहाँ हॉस्पिटल बन रहे हैं। तो ये हमारा आपका शहर है। अगर हम और आप अपने शहरों में इस तरह की हरकतें करेंगे तो हमारे साथ लोग हमें वोट दे के कामयाब करके असम्बलियों में भेजते हैं, तो वो हमारा मकसद लोग हमसे मतलब खो जाएंगे, हम लोग खो जाएंगे कि भाई हमारा मकसद खो गया है कि हम जिस मकसद के लिए आए थे। अगर हम उसमें कमीशनों में लग जाएं, पिछले टेन्योर में बहुत आया, अखबारों में आया, इतने बड़े बड़े हेडलाइन में आया कि असेंबली मेंबरान डिमांड करते हैं अपने ठेकेदारों के लिए सिफारिश और 10% मांगते हैं। ये पूरे अखबारों में भर के आया। मगर मैं यकीन से कहता हूं कि इस ऐवान में बैठे हुए मैं चैलेंज करता हूं कि किसी बंदे ने ऐसी डिमांड नहीं की होगी और हमारे ट्रेजरी बेंचों ने कि कोई ऐसी डिमांड नहीं की होगी। अगर करते भी हैं तो जाम साहब को मैं ये करूंगा, गुजारिश करूंगा कि ये नहीं होना चाहिए। ये एक फर्क लोगों में आया है। और दूसरी बात कि कोयटा शहर में जो पानी का मसला है ये एक संगीन है। मैं जाम साहब से ये कहना चाहूँगा कि कोयटा शहर में वाकई कुछ ट्यूबवेल पीएचई के हैंडओवर, जो पीएचई के पास है वासा के हैंडओवर करें, जिसमें आधी बोरिंग करके पैकेज पूरे का पास हुआ है और आधा काम हो के जो है वो उसको छोड़ दिया गया है। तो मैं ये चाहूँगा कि उसके ऊपर एक कमेटी भी बने, तहकीकात भी कराए कि 70 लाख का ट्यूबवेल लग रहा है, उसके बावजूद जो है वो कंप्लीट क्यों नहीं हुआ है ये पिछले टेन्योर में, उसकी भी तहकीकात कराई जाए। और अगर तहकीकात के बाद उसको कुछ पैसे दिए जाए ताकि वो ऑन हो और कोयटा शहर के लोगों के पानी का मसला हल हो सके। और मैं वफाक के हवाले से आपको बात करूंगा। अजहर खान साहब ने कहा कि वो पीटीआई ने क्या वो किया है, आपका शोप से कोयटा तक डबल रोड बना रहे हैं जो उसकी मालियत है 80 से 90 लाख रुपए, 80 से 90 अरब रुपए का। और इसके बाद मैं आपको बताऊं कि चमन से कोयटा से कराची से चमन तक रोड डबल होगा, जिसमें जाम साहब का बहुत बड़ा एफर्ट है कि खान साहब के साथ मिलके ये काम कर रहे हैं। और आपका 1,10,000 घरों का अभी ऐलान किया है इमरान खान ने आके कि ग्वादर में इतने घर बनेंगे, बलूचिस्तान के दूसरे शहरों में इतने घर बनेंगे, ये काम किया है। आपका हॉस्पिटल अभी कार्डिक हॉस्पिटल का ऐलान किया है और इसके अलावा जो है कैंसर हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये हमारा मुल्क, हमारा सूबा, हमारे लोग जो है एक बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। इससे हट के हम कि यार ये पार्टी का इस पार्टी का, मगर आज कोयटा अगर अच्छा होगा तो हमेशा मैं यकीन करें कि जाम साहब का नाम बलूचिस्तान में रहेगा और हमेशा लोग दुआ देते रहेंगे, क्योंकि हमेशा कोयटा इग्नोर रहा है। अगर वो एनएफसी अवार्ड 1100 अरब रुपए भी मिले हो या आपका पिछले साल की टेन्योर हो, किसी में भी कोई काम नहीं हुआ, तो इंशाअल्लाह इस टेन्योर में जो है बेहतरीन काम होगा और बेहतरीन किस्म का जो है ये गवर्नमेंट जो है लोगों को सहूलियत देगी। और इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि आइंदा जो है हम सब मिल के ट्रेजरी बेंचेस ऐसा काम करेंगे कि लोग हमसे खुश हों। तो मैं आज जाम साहब, उनकी टीम और सारे पीटीआई की तरफ से सारे दोस्तों से मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूं कि इतना अच्छा पीएचडी पेश किया है उन्होंने।